الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ وقال تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما مولانا لبید شافی صاحب، صدر سالیڈیرٹی، دیگر ذمہ داران اور پوری ریاست سے تشریف لائے ہوئے مقامی ذمہ داران سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ، ابھی جو غمگین اطلاع ہمارے دوست نے دی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور اسی لیے بھی شام تک رہنے کے بجائے میں نے یہ جو آپ حضرات نے موقع دیا کچھ باتیں آپ سے عرض کر کے یہاں سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ مولانا نجم الدین صاحب ہمارے بہت اہم ذمہ داروں میں سے تھے۔ ناظم علاقہ اس وقت گلبرگہ بیدر یادگیر ان تین اضلاع کے ناظم علاقہ تھے، اور جیسا کہ بتایا گیا شروع سے ہی اس سے وابستہ رہے، اور عمر آباد سے آپ فارغ تھے، اور بہت ساری ذمہ داریاں مولانا مجلس العلماء میں اور جماعت کے مختلف علاقوں کی، اور کسی وقت منصورہ کے بھی سیکریٹری آپ رہے، اور حلقے میں بھی ایک دو میقات آپ سیکریٹری رہے ہیں، تو ہمارے بہت قریبی رفیق تھے، بہت قیمتی ہمارے ذمہ داروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور ہم سب کے لیے، ان کے لواحقین اور جماعت کے لوگوں کے لیے بھی صبر کی توفیق نصیب کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے کہا ہے ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر ایک کا جو عمل رہا ہے اس کے مطابق اسے اجر قیامت کے دن ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اصل بات تو وہاں کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو وہاں عذاب نار سے بچا لیا گیا اور جسے جنت نصیب ہوئی، فقط فاز، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ورنہ یہ دنیا اور اس کی یہاں کی جو بھی حالات ہیں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، انسان کو خوشیاں اور خوشحالیاں اور فراوانیاں دے کر آزمایا جائے، یا پھر اسے مشکلات میں اور دقتوں میں رکھ کر اسے آزمایا جائے۔ بہرحال ایک آزمائشی حالت ہے، ایک امتحان کا دور ہے جو جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت لمبی ہے اور انسان طول طویل اپنے جو ہے منصوبے بناتا ہے، مگر موت ہر کسی کا تعاقب کرتی ہے، اور ہم اپنی منزل کے قریب گویا کہ پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کی اس حقیقت کو سمجھنے اور اپنی اصل منزل کی طرف پیش قدمی کرنے، تیاری کرنے، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفقائے محترم، بہت خوشی کی بات ہے آپ نوجوانوں کو دیکھ کر، اور یہاں آپ سب ذمہ دار نوجوان ہیں اور پوری ریاست سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک بامقصد اجتماع ہے جو یہاں اس وقت ہو رہا ہے۔
اس سے بجا طور پر ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سالیڈیرٹی کا تحریک کا مستقبل انشاءاللہ روشن رہے گا انشاءاللہ. میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل لیکن لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا والی بات. الحمدللہ سالیڈیرٹی کا کام اب کئی ایک مقامات پر منظم ہو رہا ہے، اور آپ کی کل ریاستی کانفرنس جو یہاں دسمبر میں ہوئی تھی اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی شریک رہی. میں امید کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھرپور امید ہے کہ آپ اپنے اپنے مقامات پر سالیڈیرٹی کو مزید متعارف کرانے، پاپولر بنانے اور لوگوں کے امیدوں کا، خصوصاً نوجوانوں کے امیدوں کا مرکز اسے بنائیں گے، اور آپ کی کاوشوں سے انشاءاللہ ایکٹیوسٹ کی تعداد بھی ہزاروں میں. اور اگلا ہم اجتماع اس طرح کا ریاست گیر کریں گے تو اس میں 4 ڈیجٹ نہیں بلکہ 5 ڈیجٹ تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ تمام کو اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور خوشی اور مسرت کا بھی اظہار کرتا ہوں. یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی تیار ہو چکا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں مل گیا ہے. آپ کی اپنی ایگزیکٹو کمیٹی بھی طے ہو چکی ہے. ایڈوائزری کونسل کا بھی آپ نے 2-3 مہینے پہلے یہاں اجتماع ہوا تھا تو اس کا انتخاب ہوا تھا، اس کی بھی میٹنگ ہوئی، اور اب لیڈرز میٹ کے نام سے یہ نشست یہاں اس وقت ہو رہی ہے. اور مختلف میدانوں میں آپ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور کچھ منصوبے آپ کے مقامات کے یہاں سننے کا موقع ہوا. کاش کبھی پورا پروگرام آپ کے ساتھ رہتا، مگر مختلف ذمہ داریاں تھیں. حلقے میں بھی کئی ایک پروگرام ہو رہے تھے. آج صبح بھی تعلیم کے شعبے کی بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی میٹنگ چل رہی تھی، اس لیے اس آخری سیشن میں ہی میں حاضر ہو سکا. الحمدللہ نوجوانوں کی ضرورتوں کے مطابق، ان کی دلچسپیوں کے مطابق اور ان کے عمر کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے عملی پروگرام آپ لے کر چل رہے ہیں، چاہے وہ سماجی سروکار کے سوشل کنسرن کے پروگرام ہوں، چاہے وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہوں، ڈرگس کی بات ہو، سپورٹس کی بات ہو، یا پھر اسی طرح یوتھ ایشوز کی بات ہو، سیاسی شعور کی بیداری کی بات ہو، اور سوشل لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کی بات ہو، کمیونل ہارمونی کی بات ہو، اور پلورل سوسائٹی میں ہندوستان کے اس معاشرے میں مسلمانوں کو اپنے جائز حقوق کے لیے جس طرح مل جل کر جد و جہد کرنی ہے، اس ملکے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بات ہو. یہاں جو بہت سے غلط نیریٹیوز کھڑا کر دیے گئے ہیں اس کے مقابلے میں صحیح نیریٹیو اور ڈسکورس کو بلڈ اپ کرنے کی بات ہو. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ حضرات ان سب پہلوؤں پر سوچ بھی رہے ہیں، عملاً کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نش ایریاز ہیں، یہ بہت اہم میدان ہیں نوجوانوں کے لیے. خاص طور پر تعلیم کا میدان بھی اسی طرح نہایت اہم ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہے. ان میدانوں میں، ان عنوانات کے تحت آپ کچھ نمایاں کام کر سکیں، کچھ مثالی کام کر سکیں، کچھ ماڈل ورک اگر آپ کر سکیں گے تو انشاءاللہ پوری ملت کی توجہ بھی آپ کی طرف منعطف ہو سکتی ہے، اور آپ ایک بہتر مستقبل کا سبیل اور راستہ اور ذریعہ بن سکتے ہیں. اس موقع پر 2-3 باتیں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی نصیحت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلو ہے باہر ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں ایکسٹرنل سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اور نوجوانوں کو کنسٹرکٹیو کاموں میں ان کو مصروف کرنے کے لیے. یہ جو مختلف ایریاز کا بھی ذکر ہوا، اس میں ہم سب انشاءاللہ جد و جہد کریں گے اور سالیڈیرٹی کے ذریعے سے اچھے نمونے پورے معاشرے میں ہم کھڑا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ انٹرنلی ایکسٹرنلی ہم یہ کر رہے ہیں،
وہیں اندرونی طور پر، داخلی طور پر، انفرادی طور پر انٹرنل ڈائمنشن ہمارا اس کو بھی مضبوط کرنے کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر وہ مضبوط ایمان، وہ بامقصد زندگی، وہ خدا سے ایک مضبوط تعلق، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، اور اس طرح کی خصوصیات کو بھی پروان چڑھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ انفرادی طور پر ہم جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم ظاہر میں بھی بہتر اثرات ڈال سکیں گے اور ایک بہتر لیڈرشپ بھی پرووائڈ کر سکیں گے۔ چنانچہ اس انٹرنل چینج کی طرف، ایک مسلسل ترقی کی طرف، ایک مسلسل پیش قدمی کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ اصل قوت تو ایمان کی قوت ہے، اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اس پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اس پر توجہ دیں گے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے اور ایک مضبوط شخصیت اور اپنے آپ کی بنائیں گے، اتنا زیادہ ہم مؤثر بھی ہو سکیں گے۔ سورہ طلاق کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پیش کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا خوفی جن کے مزاج میں داخل ہے، جو اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، خدا شعوری اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس جن کے اندر جاگا ہوا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، یہ جو تقوی کی صفت ہے، جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوگی، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو مشکل حالات ہیں ان سے نکلنے کا راستہ، مخرج، ایگزٹ روٹ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں رزق رسانی، تمہیں رزق پہنچائے گا ایسے ذرائع سے، ایسے طریقے سے، اس کوارٹر سے جس کی طرف تمہارا گمان تک نہیں گیا ہوگا۔ یہی پریشانی ہے نا ہماری، ہم اپنے حالات کا رونا روتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں محسوس کرتے ہیں، مگر ہمیں چندہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی انٹرنل کوالٹیز کو ڈیولپ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، تقوی، مضبوط ایمان کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ یونس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں اور جن کا دوست اللہ ہے، ان کے سلسلے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان کے لیے کسی خوف اور حزن کا، کسی رنج کا، کسی غم کا کوئی موقع نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور اس سے تقوی، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت ہی کی بات نہیں ہے، اس دنیا میں بھی بشارت اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اس کے فرمان کو، اس کے فیصلوں کو کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ لا یحزنک قولہم، جو باتیں لوگ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے فقرے اور کس طرح کے باتیں مسلمانوں پر اور اسلام کے سلسلے میں کہی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، چسپاں کی جا رہی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک اسموک اسکرین کریٹ کیا جا رہا ہے، ایک ہیٹ کیمپین چلایا جا رہا ہے۔ لا یحزنک قولہم، قرآن کا فرمان ہے۔ یہ سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس نازل ہوئی ہے مکے کے آخری ادوار میں، آخری دور میں، اور اس وقت بھی مسلمانوں کی جو قسم پرسی کا عالم تھا، بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چند سو ہیں مسلمان، 200-250 کی تعداد ہجرت کے موقع پر، اور سارا عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، زبردست قوتیں ان کے خلاف ہیں، مگر قرآن کا انداز دیکھیے اور اس کی تلقین دیکھیے۔ لا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا، عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے، طاقت اور قدرت کس کی چلتی ہے۔
چنانچہ ہمیں پریشان ہونے کی، حالات سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں بس اسی جو آیت میں نے سورہ طلاق کی آپ کے سامنے پیش کی، اسی کو میں پیغام کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں رزق پہنچائے گا ایسے جگہ سے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ کافی ہے نا؟ اللہ سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر کسی کی پشت پناہی کی، کسی کی وکالت کی، کسی کی نصرت کی، کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کا جو پلان ہے، اس کا جو منصوبہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے۔ لوگ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا ہے، اور بہترین منصوبہ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہوا کرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ چنانچہ میں پہلی بات جس کی آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے جہاں دیگر کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مت بھولیے، اپنے کردار کو بنانے، اپنے ایمان کو تقویت دینے، اپنے اندر ایمان، تقوی، صبر اور اخلاق کے جلوہ کو پروان چڑھانے، اور پھر اپنی شخصیت سازی کے سلسلے میں ہمیں متوجہ رہنی چاہیے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ اس کردار کو، اس اخلاق کو، اس کیریکٹر کو، اس مومن کی جو اخلاق و کردار کی تصویر قرآن پیش کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی، اس کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی وقت ہم زمانے میں رول ماڈل بھی بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے فی الواقع ایک مثال بھی بن سکتے ہیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ صرف گفتار ہی کی بات نہیں ہے، ہمارا قول بھی اور ہمارا عمل بھی، کردار بھی اور گفتار بھی، دونوں میں ہمیں اللہ کی برہان بننا چاہیے، ایک دلیل بننا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہم کو بننا چاہیے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے اندر وہ کردار کی مضبوطی ہو کہ آپ دوسروں پر پریویل کر سکیں، ڈومینیٹ کر سکیں، کوئی رکاوٹ، کوئی آبسٹیکل آپ کے راستے کو روک نہ سکے۔ یہ قہاری، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جس کا جلوہ اور جس کا پرتو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ غفاری ہے، یعنی ٹو فرگیو اینڈ ٹو بی مرسیفل، ٹو بی کمپیشنیٹ، یہ غفاری کی صفت ہمارے اندر ہو۔ قدوسی یعنی پاکی، پاک بازی، اور ٹو بی ہولی اینڈ بلیسڈ، ٹو بی پرفیکٹ، ٹو بی کلین، یہ قدوسیت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جبروت کہتے ہیں عظمت کو، وقار کو، اور ریسپیکٹ کو اور میجسٹی کو۔ یہ خصوصیات ہمارے اندر ہوں گی، ہمارے کردار کے یہ پہلو ہم کو اجاگر کرنا چاہیے۔ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ خصوصیات ہیں جس کو ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم ایک نوجوانوں کے لیے ایک مثالی اجتماعیت برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو تحریک کی وسیع تر اجتماعیت میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، جہاں نوجوانوں کے لیے بہت سارے پروگرام اور ایکٹیویٹیز آپ منعقد کریں گے، وہیں
ہماری اپنی تربیت اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے جماعت کا جو نظام ہے، جماعت کا جو سسٹم ہے، اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری اپنی تربیت کے لیے مقامی جماعت کے جو دیگر احباب ہیں، جو دیگر رفقا ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اچھا کوآرڈینیشن، ہمارا اچھا میل ملاپ ہونا چاہیے۔ ہماری فکری تربیت، ہماری ذہنی تربیت، ہماری اخلاقی تربیت، ہماری جسمانی تربیت، یہ سب پہلو اہم ہیں اور ان پر ہمیں برابر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ ہماری نئی میقات کا آغاز بھی ہوا ہے، اور اس میقات کے لیے محترم امیر جماعت نے اور ہماری مرکزی مجلس شورا نے جو میقاتی منصوبہ طے کیا ہے، اس میں ایک خصوصیت اس مرتبہ یہ ہے کہ میقاتی مشن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس میقات میں ہمارا مشن اللہ کے دین کا غلبہ ہے، حق کے باطل پر غلبے کی ایک انتہائی منزل تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ اقامت دین ہمارا مقصد اور نصب العین ہے، مگر یہ ایک طویل سفر ہے جس کو ہم طے کر رہے ہیں اور جس کو ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے اخلاق اور ہمارے ذہن اور فکر کی پروان چڑھنا بھی ممکن ہوتا ہے، مگر ایک امیڈیٹ آبجیکٹیو کے طور پر، ایک انٹرم گول کے طور پر ایک میقاتی مشن ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں ہم رائے عامہ کو تبدیل کریں، پبلک اوپینین کو پازیٹیولی امپیکٹ کریں، اور اس پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے، امپیکٹ کرنے کے لیے جو انفرادی اور اجتماعی کردار ہے، اس کردار سازی کے اس پروسیس کو ہم انڈرٹیک کریں۔ تو یہ ہمارا میقاتی مشن ہے اکراس دی بورڈ۔ ہمارا نوجوانوں میں کام ہو، سوسائٹی کے کسی طبقے میں کام ہو، ہمارا کوئی ذیلی شعبہ ہو، ہر ایک کے سامنے یہ آبجیکٹیو رہنا چاہیے اور اس انٹرم گول کو حاصل کرنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات کہ ہم داعی اللہ ہیں، ہمارا اصل مقام تو مشنری قوم کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ کے دین کے داعی بن کر اس کی قولی اور عملی شہادت لوگوں کے درمیان ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اس کی طرف سے کسی درجے میں ملت میں غفلت کی وجہ سے بھی، اور دوسری طرف ہمارے خلاف جو قوتیں برسر پیکار ہیں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیٹ کیمپین اور ایک غلط فہمیوں کا ایک انبار ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ قرآن نے جو بات کہی نا کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آزمائشیں جو اہل ایمان کو آ سکتی ہیں اس کی ایک خاص قسم کا ذکر یہاں کیا گیا کہ تم سنو گے اہل کتاب سے بھی اور اہل شرک سے بھی اذًى كثيرا، بہت سے جھوٹ کو، کثرت سے بولے جانے والا جھوٹ اور پروپیگنڈا کو۔ اور آج کچھ اسی طرح کا اسلاموفوبیا کا ماحول ہے، مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی شبیہ بگاڑی گئی ہے، ان کے سلسلے میں تصورات کو ایک غلط رخ دے دیا گیا ہے، اور یہاں کی اکثریت کے ذہنوں میں اسلام کے سلسلے میں ایک غلط ہیولا، ایک تصویر، ایک کیریکیچر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس تاثر کو ایک اچھے تاثر سے تبدیل کرنا، مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی کردار کے نتیجے میں ہمارے محلے، ان کی پاکی صفائی، ہمارے مساجد اور وہاں دیکھے جانے والا ڈسپلن اور مساوات، اور اسی طرح ہمارے عیدین اور ہمارے زکوٰۃ کا نظام، اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں، ہمارے تجہیز و تکفین، ان سب چیزوں سے برادران وطن کو متاثر کرنے کے بھی، متعارف کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے اندر افسوس کی بات کہ کچھ غلط رسم و رواج ہیں، اور کچھ کاہلی ہے، کچھ گندگی ہے، کچھ بیکاری ہے، یہ چیزیں افسوس کی بات کہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان پائی بھی جاتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کی اور ایک بہتر مثال پیش کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہی داعی اللہ ہونے کا ہمارے مشن کا تقاضا بھی ہے، اور اسی بات کو اس میقات نے مشن کے طور پر بھی اختیار کیا گیا ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس 2 سالہ میقات کا آغاز ہوا ہے، اور جماعت کے اس میقات کی آغاز کی بات بھی ہے۔ آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور مختلف اہم شخصیات سے پروگرام کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی۔ اچھے ریسورس پرسن سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور ان سے بھرپور انٹریکشن آپ نے کیا ہوگا۔ ایک اونچا ویژن لے کر، ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ اور امید اور عمل کے جذبے کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلمان کا جو تعارف علامہ اقبال نے کیا ہے
بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں. دو باتیں ہیں، نہایت اندیشہ، اندیشہ کہتے ہیں ویژن کو. اندیشے کے بہت سے مطالب بھی ہو سکتے ہیں، مگر خاص مطلب یہاں آپ کا ویژن اور آپ کا ہورائزن اور آپ کی نگاہ، آپ کی کمند بہت اونچی ہونی چاہیے. بہت حقیر مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے گولز اپنی زندگی میں کچھ کما لیا، کچھ شادی بیاہ کر لیا، کچھ بینک بیلنس بنا لیا اور بس خوشحال زندگی اور اپنے انفرادی زندگی میں مست. ایسا نہیں، ہم کو ایک اونچا ویژن رکھنا چاہیے، اونچا عزم لے کر چلنا چاہیے. نہایت اندیشہ، نہایت کہتے ہیں انتہائی اندیشہ آپ کا ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے. اور کمال جنوں، کوئی بھی کام اگر آپ واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت، جد و جہد اور انتہائی کوشش، اس کے بغیر کوئی کام حاصل نہیں ہو سکتا. موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ اپنے آپ کو بدلنا اور کچھ حاصل کرنے کی شوق اور جستجو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. چنانچہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیجئے. گلہ اسی بات کا ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے. گلہ تو اس بات کا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے کچھ کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نواز سکتا ہے، اور آپ جتنا اونچا اٹھنا چاہتے ہیں، یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. چنانچہ اس موقع پر جب آپ میقات کے آغاز میں اور اپنے اپنے مقامات پر منصوبے بھی بنا رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک اونچے عزم اور حوصلے کے ساتھ اور پھر عمل کے میدان میں اپنے آپ کو مصروف ہمیں کرنا ہے. عمل سے بنتی ہے دنیا جنت بھی جہنم بھی، ورنہ اقاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ کیفیت ہماری ہونا چاہیے، اور ایکسپانشن کی طرف بھی آپ حضرات توجہ دیجئے، شخصیت سازی کی طرف بھی آپ حضرات توجہ دیجئے. انشاءاللہ بھرپور توقع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہماری کوششیں کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، جس کے نتیجے میں بس ہم کچھ اس کے دین کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاوشوں کو قبول فرمائے. آپ سبھی حضرات کو اپنے اپنے مقامات پر سالیڈیرٹی کے کام کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے کی، اور اگلی بار جب ہم جمع ہوں تو ہماری تعداد شفیع باغ نہیں بلکہ قدس صاحب عیدگاہ کی متقاضی ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس پر پوری توجہ کے ساتھ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.